السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے 8th کلاس کی اردو کا سبق نمبر 10، جس کا نام ہے پاکستان کی تہذیب و ثقافت۔ آج ہم اس کی ریڈنگ کا ایک خلاصہ کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اس سبق میں ہمیں کس بارے میں بتایا گیا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے اس چیپٹر کا نام ہے پاکستان کی تہذیب و ثقافت۔ اس کے الفاظ تلفظ دیکھیں گے: حامل، رسوم، مشترکہ، وحدت اور تہوار۔ پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف تہذیب و ثقافت کے حامل لوگ، یعنی مختلف تہذیب و ثقافت پر مشتمل لوگ اس ملک میں آباد ہیں، جن کا بنیادی رشتہ اسلام کی بنیاد پر قائم ہے۔ ہر صوبے کے اپنے اپنے رسم و رواج، عادات اور رہن سہن کے طریقے ہیں۔ انسانوں کے اس مشترکہ رہن سہن اور زندگی بسر کرنے کے طور طریقوں سے تہذیب و ثقافت تشکیل پاتی ہے۔ پاکستان اسٹوڈنٹس 4 صوبوں پر مشتمل ہے۔ ہر صوبے کی اپنی الگ پہچان ہے، اپنی زبان ہے، اپنے رسم و رواج ہیں، اپنے اپنے تہوار ہیں۔ یہ تمام رسم و رواج مل کر ایک گلدستے کی شکل میں پاکستان کو خوبصورت بناتے ہیں۔ ان علاقوں کی اپنے اپنے لباس اور پرانی روایات ہیں۔ ان کے کھانے اور مختلف طرز و تعمیر انفرادیت لیے ہوئے ہیں۔ جہاں اسٹوڈنٹس ہر صوبے کے اپنے اپنے روایتی تہوار اور میلے ان کی انفرادی خصوصیات کو نمایاں کرتے ہیں، تو دوسری طرف اسلام ایک ایسا رشتہ بھی ہے جس نے ہم سب کو ایک لڑی میں پرویا ہوا ہے۔ اسلام کے یہ تمام تہوار اس کی رنگا رنگی یعنی خوبصورتی کو مزید ابھارتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ 4 چاند لگاتے ہیں۔ پاکستان میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کئی اور مذاہب کے لوگ بھی آباد ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں ہندو، سکھ اور مسیحی برادری کے افراد بھی رہائش پذیر ہیں۔ ان مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے تہوار اپنے اپنے طریقے سے مناتے ہیں اور ملکی خوشیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو ہمارے مذہبی تہوار ہیں، ان میں سب سے جو قابل ذکر ہیں وہ عید الاضحیٰ، عید الفطر، عید میلاد النبی، شب برات، شب معراج اور یوم عاشور، محرم شامل ہیں۔ جبکہ ہندوؤں کے مذہبی تہواروں کے نام کیا کیا ہیں؟ دیوالی، دسہرہ، راکھی اور ہولی۔ اس کے علاوہ مسیحی برادری کے جو تہوار ہیں ان میں ایسٹر اور کرسمس کے تہوار شامل ہیں، جبکہ سکھوں کے تہواروں میں بابا گرو نانک کا جنم دن اور بیساکھی کا میلہ بھی شامل ہے۔ مذہبی تہواروں کے علاوہ پاکستانی عوام اپنے ثقافتی تہواروں کے ذریعے اپنی ثقافت کی پہچان کرانے کی مکمل کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان کے چند اہم ثقافتی تہوار، جس میں سب سے پہلے ہمارا مذہبی تہوار مطلب عید الفطر شامل ہے۔ عید الفطر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم رمضان المبارک کے اختتام پر 1 شوال کو مناتے ہیں۔ اس میں نماز عید سے پہلے صدقہ فطر مستحقین کو ادا کیا جاتا ہے اور ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی طرف آتے ہیں۔ عید الاضحیٰ میں اضحیٰ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس سے مراد قربانی ہے۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی کلاسز میں پڑھا ہے کہ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے منائی جاتی ہے۔ اس موقع پر تمام عازمین حج مکہ مکرمہ میں اپنے واجبات ادا کر رہے ہوتے ہیں اور مسلمان بھرپور تیاری کرتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، ان کا گوشت تقسیم کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، ضرورت مندوں دوستوں میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو ہمارا تہوار وہ لوک ورثہ میلہ ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا تعارف دیں گے کہ یہ اسلام آباد کے مشہور مقام شکرپڑیاں میں حکومت کا بنایا ہوا ایک ادارہ ہے۔ اس ادارے کا کام یہ ہے کہ تمام صوبوں میں ہونے والی ثقافتی تہواروں اور میلوں کی نگرانی کرتا ہے اور ان کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا عجائب گھر جو ہے وہ بہت مشہور ہے، جہاں پاکستان بھر کی ثقافت کے نمایاں جواہر رکھے گئے ہیں، جو ہماری نمائندگی کرتے ہیں کہ ہماری ثقافت کتنی خوبصورت اور رنگا رنگ ہے۔ لوک ورثے کے ادارہ اس کے زیر اہتمام ہر سال اکتوبر کے پہلے ہفتے میں لوک ورثہ میلہ اس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ میلہ 1 ہفتے تک جاری رہتا ہے اور اس میں مختلف ماہر دستکار ہنرمند اپنی چیزیں بنائی ہوئی پیش کرتے ہیں، جس میں مختلف صنعتوں کی مصنوعات شامل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم شندور کا پولو تہوار۔ شندور کا علاقہ گلگت اور چترال کے درمیان واقع ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ یہ علاقہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس علاقے میں پاکستان کے مشہور پہاڑی سلسلے ہندو کش، پامیر اور قراقرم بھی شامل ہیں۔
شندور کا علاقہ ایک درہ ہے جہاں 800 سالوں سے پولو کھیلا جا رہا ہے۔ پولو کا گراؤنڈ آپ کو معلوم ہے دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ ہے۔ اچھا، اور یہ جو شندور میں میلہ ہوتا ہے یہ کب ہوتا ہے؟ 7 جولائی تا 9 جولائی۔ یہاں گلگت اور چترال کی پولو ٹیموں کے مابین پولو میچ کھیلا جاتا ہے۔ اس میچ کو دیکھنے کے لیے نہ صرف قریب سے لوگ آتے ہیں بلکہ دور دور سے بھی آتے ہیں اور بیرون ملک سے بھی سیاح کھچے چلے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میلے میں اب کو پہمائی، مچھلی پکڑنے کے مقابلے اور گھوڑ سواری کے مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ اس میں بھی نمائش کے لیے مختلف دستکاریوں کے سٹال لگائے جاتے ہیں۔ میلہ مویشیہ کی طرف آئیں گے۔ صوبہ پنجاب کا دارالحکومت ہمارا پاکستان کا دل لاہور، اس میں یہ میلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ شروع میں اس میلے میں کیا ہوتا تھا کہ صرف اعلیٰ نسل کے جانوروں کو نمائش کے لیے پیش کیا جاتا تھا، اور یہ میلہ کب ہوتا ہے؟ فروری کے آخری ہفتے میں۔ اب آپ سوچیں گے فروری کے آخری ہفتے میں کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت کسان جو ہیں ملک بھر صوبے بھر کے، وہ اپنی فصلوں کو کاٹ کر فارغ ہو جاتے ہیں، انہیں فراغت کے کچھ لمحات ملتے ہیں، مطلب کہ یہ ان کا تھوڑا سا فری ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ اپنی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے ایک میلہ منعقد کرتے ہیں جو بڑے پیمانے پر منعقد ہوتا ہے۔ اس میلے میں دودھ، جانوروں کا گوشت بھی نمائش کے لیے پیش ہوتا ہے، جبکہ مختلف مقابلے ہوتے ہیں، گھوڑ سواری، نیزہ بازی اور بیلوں کی دوڑ وغیرہ۔ اس میں بھی مختلف دستکاریوں کے سٹال لگاتے ہیں تاکہ پنجاب کی ثقافت کو لوگوں کے سامنے ریپرزینٹ کر سکیں۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ اس قسم کے ثقافتی تہواروں کا مقصد کیا ہے تو اس کا جواب ہوگا کہ اس میں نہ صرف تفریح ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ہم اپنے ہم وطنوں کو اور غیر ملکیوں کو اپنے ہنر سے روشناس کراتے ہیں، مطلب ان کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں اور ملک کے لیے زر مبادلہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری تہذیب و ثقافت کے چند رنگ تھے۔